اسٹارٹ کر دیں. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بے شک ہر طرح کی تعریف و توصیف بڑائی و کبریائی محض اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے ہے. فللہ الحمد. اور ہزارہ حضرت السلام نازل ہو نبی اقدس احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم حاضرین، انسان کی کامیابی کے لیے چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں سب سے پہلے اس کا ایمان کا ہونا ضروری ہے کہ انسان ان باتوں پر ایمان رکھتا ہو جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی کامیابی کے لیے ایمان ہی کے ساتھ دوسری شرط جو بیان فرمائی ہے وہ اعمال صالحہ ہے. اور ان اعمال صالحہ میں کچھ باتیں غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. یعنی یوں تو بہت سارے اعمال ہیں انسان کے پاس کرنے کے لیے، چاہے وہ فرائض ہوں چاہے نوافل ہوں، لیکن ان میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی شریعت نے خاص طور سے تاکید فرمائی ہے. میں نے ابھی جو مختصر سے سورہ عصر آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے کچھ باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قسم ہے زمانے کی، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ دو چیزوں کا بیان فرمایا ہے، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. حق کی وصیت کرنا اور صبر کی وصیت کرنا. وصیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اس چیز پر ابھارنا کہ جو چیز حق ہے اس کے اوپر خود ہم قائم رہیں، اور اسی طریقے سے جو بھی ہمارے متعلقین ہیں ہم ان کو اس حق پر قائم رہنے کے لیے ابھاریں. یہ چیز، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وتواصی بالصبر، کہ صبر کے لیے ایک دوسرے کو ابھارنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں جو پریشانیاں آتی ہیں اس پر انسان صبر کرے. تو یہ دونوں چیزیں اعمال صالحہ میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں کہ حق پر وصیت کریں اور صبر کی وصیت کریں. یوں اگر ہم اعمال صالحہ کی بات کہیں تو اعمال صالحہ میں یہ دونوں باتیں، نیک کاموں میں یہ دونوں باتیں بدائے خود موجود ہیں. حق پر ایک دوسرے کو ابھارنا اور صبر کی تلقین کرنا یہ خود عمل صالح ہے، نیک کام ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال صالحہ کا تذکرہ کرنے کے بعد دوبارہ ان باتوں کو پھر سے دہرایا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کوئی چیز قرآن مجید میں بیکار نہیں ہے، یا اس کی اہمیت کو اگر ہم نہ سمجھیں تو اس کا حاصل جو ہے یا جس مقصد کے تحت اس کو بیان کیا گیا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام جو قرآن مجید ہے یہ انتہائی جامع ہے. اور جامع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے. اس میں ایک ایک کلمہ جو بیان کیا جاتا ہے، ایک ایک لفظ، اس کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں، اور وہ معنی بھی جو ہوتے ہیں وہ اپنے مفہوم کے عین مطابق ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے ساتھ ہی ساتھ اس کو اس کے معنی سے پھیرا نہیں جا سکتا، چاہے اس کے سیاق کے اعتبار سے ہو یا اس کے سباق کے اعتبار سے ہو، جو اس کا
پریفکس ہوتا ہے اور جو پوسٹ فکس ہوتا ہے، دونوں اعتبار سے اس کے معنی کو متعین کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تکرار کی ہے، یعنی دہرایا ہے بات کو کہ اعمال صالحہ کرو اور حق کی وصیت کرو اور صبر کی وصیت کرو، تو یہ بیکار نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ حق پر وصیت کرنا یہ ہے کہ انسان خود حق پر جمع رہے، حق کی باتوں کو معلوم کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو اور اپنے جتنے متعلقین ہوں ان کو اس بات کی وہ وصیت کرتا رہے، سمجھاتا رہے، بار بار تلقین کرتا رہے کہ حق پر ہمیں ہر حال میں جمع رہنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انسان کا اپنے فکر کرنا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا اور جنت کا مستحق قرار پانے کی فکر کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ اسلام صرف اتنی بات کو کافی نہیں قرار دیتا، بلکہ اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنی فکر کرتا ہے، اپنی کامیابی کی جستجو کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے بیک وقت ساتھ ہی ساتھ اس کو اس بات کی بھی فکر کرنی ہے کہ اس کے جو متعلقین ہیں، جو اس کے والدین ہیں، جو اس کی اولاد ہے، جو اس کے بیوی اور بچے ہیں اور اس کے بھائی بہن، اس طریقے سے جتنے اس کے تعلق والے ہیں، ان سب کی اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ ان کی بھی فکر کرے اور انہیں جہنم سے بچانے کی فکر میں لگا رہے۔ اس کے بعد جو دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ ہے تواصی بالصبر، کہ صبر پر وصیت کرنا۔ صبر خود اعمال صالحہ میں داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو پھر سے بیان فرمایا اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ یہ صبر بڑی اہم چیز ہے۔ اگر ایک انسان کے اندر حقیقی معنوں میں صبر آ جائے تو وہ دنیاوی مختلف مشکلات کا بھی بآسانی سامنا کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے جو دین کے معاملات میں مشکلات اس کو پیش آتی ہیں اس پر بھی بڑی آسانی کے ساتھ وہ اس کو فیس کر سکتا ہے اور اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر ہمارے اندر صبر نہیں ہے تو انسان دنیاوی مشکلات کا بھی سامنا نہیں کر سکے گا، اور آخرت کے راستے میں، اور یہ وہ راستہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں شریعت نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ جنت کو مکارہ سے یعنی ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے، اور جو جہنم ہے اس کو خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے، اچھی لذت بھری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گھیر دیا ہے۔ لہذا اس کامیابی کے راستے پر چلنے کے لیے صبر بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک دوسرے صحابی سے پوچھا کہ یہ تقویٰ کیا ہے؟ تقوی کے بغیر کامیابی کی راہ جو دین کی ہے اس پر نہیں چلا جا سکتا۔ تو انہوں نے جو اس پر جواب دیا تھا وہ بڑا ہی بہترین۔ وہ جواب یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا تم کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو کہ جس کے اطراف مطلب کوئی پگڈنڈی ہو، بالکل پتلا سا راستہ ہو اور اس کے اطراف کانٹے دار جھاڑیاں اگی ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں۔ تو کہا جب ایسے راستے سے گزر ہوتا ہے تو انسان کیسے چلتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے جو کپڑے ہیں اس کو میں سمیٹ لیتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا اس میں چبھ نہ جائے اور اس کو تار نہ کر دے۔ تو جواب ملا کہ اسی طریقے سے تقوی کی مثال ہے کہ انسان جو مسلمان ہے اور مومن ہے اور جو کامیابی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اس کامیابی کے صراط مستقیم پر شیطان نے کانٹے دار جھڑیاں اگا دی ہیں، بہت زیادہ اس میں لذت بھری چیزیں ہیں، اور اس راستے پر